السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسے مقدمات اور الزامات سے بھری پڑی ہے جس میں مخالفین کو بغاوت، ملک دشمنی اور سیکیورٹی رسک سے پکارا جاتا ہے۔ آج ایک مقدمہ جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی 43 لیڈرز ہیں جن کو نامینیٹ کیا گیا، بشمول نواز شریف جو 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، اور ان کی صاحبزادی اور دیگر جو ان کے رہنما ہیں، سارے اس مقدمے کے اندر آ گئے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ اگر آپ 90 کی دہائی میں چلے جائیں تو بے نظیر سیکیورٹی رسک تھی، ان کی حکومت جاتی تھی، نواز شریف کی آتی تھی، یا نواز شریف دوسری طرف مخالف میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ سیکیورٹی رسک ہو جاتے تھے۔ عام طور پر الزام یہی لگائے جاتے تھے کہ اس نے کشمیر بیچ دیا، اس نے کشمیر کا سودا کر لیا۔ آج بھی وہی الزامات ہیں۔ پوری پاکستانی تاریخ اٹھا لیں تو 47 کے بعد شاید ہی کوئی لمحہ آیا ہوگا کہ جس میں ہم پرسکون طریقے سے سیاست کو سیاست کے انداز میں اور جمہوری قدروں کے مطابق آگے بڑھایا ہوگا۔ کبھی کسی فوجی آمر نے سیاسی مخالفین کے اوپر یہی الزام لگایا، اور سیاست میں جو لوگ آتے رہے وہ سیڑھی لگا کر جی ایچ یو کے راستے وہ اقتدار تک تو پہنچ جاتے تھے، لیکن جو اس وقت ساتھ نہیں ہوتے ان کے اوپر چھاپ یہی لگائی جاتی تھی کہ اس نے کشمیر بیچ دیا، یہ سیکیورٹی رسک ہے۔ سیکیورٹی رسک جس کو پاکستان میں حکومت مل رہی ہو وہ پاکستان کا سودا کرے گا، اس کا دماغ خراب ہے۔ اور کون ہے جو پاکستانی سرزمین پہ پیدا ہو کر پاکستان کو بیچنا چاہے گا؟ جس نے یہاں حکومت کرنی ہے، جس کے بال بچے یہاں رہتے ہیں، جس نے دفن یہاں ہونا ہے، وہ پاکستان کا سودا نہیں کرے گا۔ اس کے لیے جان تو دے سکتا ہے، سودا نہیں کرتا اس کا۔ اور یہ سیاسی مخالفین کو اس طریقے سے الزام تراشی کرنا بہت ہی ناانصافی ہے۔ جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہوں انہیں تھوڑا سا خوف خدا کرنا چاہیے۔ اس ملک کی یکجہتی کے لیے بہت ضروری ہے کہ کھلے انداز میں بحث ہو، اپنی کمزوریوں کو اوپر ہم قابو پائیں، اور وہ قدریں جس سے پاکستان میں استحکام آئے، ادارے مضبوط ہوں، اس کو لے کر آگے چلیں۔ سیاستدانوں کے اندر بھی ایک بہت بڑی خامی ہے، اور وہ بنیادی خامی نواز شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کو جیلانی خان سے لے کر آج تک کی تاریخ میں جب تک موقع ملتا رہا فوج کے راستے اقتدار میں آنے کا، اس وقت فوج بہت اچھی لگتی تھی، اور جب جنرل مشرف جیسے لوگ آ کر ان کو اقتدار سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے اس وقت انہیں جمہوری قدریں یاد آ جاتی ہیں۔ اور یہ المیہ صرف نواز شریف کا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہی المیہ ہے۔ اور اقتدار میں بیٹھ کے دوسروں کو کہنا یہ تو مودی کا یار ہے، یہ تو سیکیورٹی رسک ہے، یہ بہت آسان کام ہے۔ آپ ایک پروسیس کو آگے لے کر چلیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر ملک کو مضبوط ہونے دیں۔ جن لوگوں کے الزام اوپر لگا ہے یہ سیڈیشن چارجز، بغاوت کے اور ملک کے خلاف جنگ کے، ان کے نام پڑھیں: نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، راجہ فاروق حیدر۔ وہ مطلب وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی ہم نہیں چھوڑ رہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی اندر ڈالا ہوا ہے۔ راجہ ظفر الحق، سردار یاز صادق، خرم دستگیر، احسن اقبال، پرویز رشید، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، مفتاح اسماعیل، مریم اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ، عظمیٰ بخاری، خواجہ سعد، عرفان صدیقی، جاوید لطیف، اور 3 جنرلز ہیں۔ ایک جنرل کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا نہیں گیا۔ اپنی طاقت ہم نے دیکھ لی، جنرل مشرف کے اوپر جو کچھ ہوا، وہ عدالت کی جو تشکیل تھی وہی غیر قانونی ہو گئی۔ 3 جنرلوں کے نام ڈالے ہیں، لگا کے دکھائے کس میں ہمت ہے۔ جنرل عبدالقیوم، جنرل صلاح الدین ترمذی، عبدالقادر بلوچ، جنرل عبدالقادر بلوچ۔ تو لگائیں پھر بسم اللہ کریں۔ میرے خیال میں 3 جنرل جو آخری میں نے 3 نام پڑھے ہیں یہیں سے بسم اللہ کر لیں اگر کسی میں طاقت ہے تو۔ یہ ویسے بھی اسٹیٹ کا کام ہے ان مقدمات کو لے کر آگے چلنا۔ ایک پرائیویٹ انڈیویجول کی درخواست کے اوپر آرٹیکل 6 کی یا اس طرح کی کارروائی ہوتی بھی نہیں ہے۔ ایف آئی آر کٹوانے والوں کا بھی کمال ہے، ایف آئی آر کٹوا لی۔ جو آج شرکا ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، ندیم صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، جاوید لطیف صاحب پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور کامل علی آغا صاحب پی ایم ایل کیو سے ہمیں جوائن کریں گے۔ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ پروگرام میں ہم شامل کریں گے میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو، جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ جمالی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ مہربانی۔ جمالی صاحب آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک شیخ رشید صاحب نے آپ کے متعلق بیان دیا ہے، انہی کی زبانی سن لیتے ہیں تو پھر آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ دکھائیے گا شیخ صاحب نے کیا کہا۔ آپ نے کھٹمنڈو نیپال میں جو نریندر مودی سے ملاقات کی، فارن آفس کو بتایا؟ ایک ملاقات جمالی صاحب نے بھی امریکن سے کی تھی اور فارغ ہو گئے۔ تو جمالی صاحب کس امریکن سے ملاقات ہوئی تھی؟ فارغ ہو گئے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ کی پارٹی کے اندر لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اس لیے آپ کی ٹانگیں کھینچی جا رہی تھیں، یہاں پتہ چلا آپ امریکی سے ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب، وہاں پر یہ جو بھی جاتا تھا، 4 سیزن ہوٹل ہوتا تھا واشنگٹن میں، وہاں پر وائٹ ہاؤس میں بھی ملاقات ضرور ہوئی تھی۔ اوور آل سارے موجود تھے اس میں، اور کولن پاول سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان کا یہ مجھے کہا کہ جی میں صبح آؤں گا
because that is how the system talks. تو وہ آئے اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے واپس آنا تھا، تو وہ بیٹھے رہے. میں نے کہا کپ آف ٹی، ہی سیڈ یس. تو میں نے چائے ان کو کپ پلایا. اس کے بعد باقی جو ٹھہرے تھے میرے ساتھ لوگ سارے، تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اٹس آل اوور. تو اس کو میں نے کہا کہ جنرل میں اب جا رہا ہوں واپس، اینی تھنگ فار مائی پریزیڈنٹ، کیونکہ مجھے پریزیڈنٹ صاحب جب میں جا رہا تھا انہوں نے مجھے کوئی بھی میری رہنمائی نہیں کی تھی. بہرحال وہ ان کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. انہوں نے مجھے صرف ایک چیز کہی تھی، کولن پاول نے، کہتے یس ٹیل یور پریزیڈنٹ پرویز مشرف کہ جو اس نے کمٹمنٹ کی تھی وہ کمٹمنٹ اس نے پوری نہیں کی ہے. سو جسٹ پلیز ٹیل ہم دیٹ. اور وہ کمٹمنٹ کیا تھی جو جنرل کولن پاول اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، وہ کیا کمٹمنٹ تھی جو جنرل مشرف نے پوری نہیں تھی کی؟ وہ جی جب یہ پریزیڈنٹ صاحب ہمارے پہلے گئے تھے تو جو گئے تھے وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس میں سارے سے گئے تھے اور کمٹمنٹ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں جو ہے میں فوج بھیجوں گا. تو میں نے کہا تھا، میں نے کہی بات یہ ہے، جب کولن پاول نے مجھے کہا، بش صاحب نے کہا کہاں فوج بھیجنے کی بات ہوئی جی؟ سر وہ ان کو یہ تھا کہ وہ عراق کی سائز تھی ساری جتنی بھی تھی، مجھے اس کا علم نہیں تھا، تو میں نے ان کو صرف اچھا وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ جنرل مشرف نے عراق فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا تو مشرف نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا. یہ جا کے آپ جنرل پرویز مشرف کو بات بتا دیں. یہ جنرل کولن پاول جو اس وقت US سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے آپ کو وزیر اعظم کی حیثیت سے آپ پہ تھے تو یہ شکایت کی آپ کو. جی ہاں ایگزیکٹلی. میں اس کے بعد میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر کیونکہ ابھی میں اسمبلی کا بڑا ہوں، میں وہاں پر جا کر بات کروں گا اسمبلی میں، اور اگر ضرورت پڑے گی تو میں آئی گو فار دا نیشن. جو میری اسمبلی اور میرا ملک کہے گا آئی وڈ گو اکارڈنگلی، کیونکہ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا ہے. اینڈ آئی ول، میں کسی بھی طریقے سے شاید اگر کہ وہ میرا قوم والے کہتے ہیں کہ نہیں کرنا تو کہوں گا جی بسم اللہ. تو اس پہ جنرل پرویز مشرف آپ سے کیوں خفا ہوئے؟ آپ کو وزارت عظمیٰ سے کیوں ہٹا دیا انہوں نے؟ جی بس یہ تھا کہ پہلے تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو پارٹی کے سے سینئرز ان کو کہا کہ آپ جمالی صاحب کو فارغ کریں. میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیوں خفا ہوئے؟ یہ شکایت تو کولن پاول کی تھی نا، وہ آپ سے کیوں خفا ہوئے؟ کیونکہ جی وہاں پر جو کچھ ہمارے منسٹر صاحبان تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کو موقع مل گیا. وہ شاید میرے گھر پہنچنے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ جمالی صاحب نے انہی کے ساتھ بات کی ہے اور کسی سے بات نہیں کی. شیخ رشید آپ کے ساتھ تھے اس دورے میں؟ جی ہاں شیخ رشید صاحب ساتھ تھے. تو جنرل پرویز مشرف سے انہوں نے بات کیا کر؟ مجھے پتہ نہیں جی. یہ نہیں پتا آپ کو؟ یہ مجھے پتا نہیں ہے. میں جیسے واپس آیا جی میں کیا اس کے علاوہ کوئی سیاسی امور پہ بھی بات ہوئی کہ آپ کے اوپر دباؤ ہے، آپ کو وزارت عظمیٰ آپ کی ہٹائی جا سکتی ہے تو امریکہ سے آپ نے مدد مانگی ہو؟ نہیں جی، میں اپنی پاکستان کے ملک کے ساتھ نہ کوئی زیادتی کر سکتا تھا اور نہ میں نے کبھی کی ہے. میرا ملک پاکستان بن چکا تھا. ایک آخری سوال آپ سے پوچھ لوں، یہ غداری کے جو پرچے ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ آپ کے مطابق یہ سیاسی روایات اور جمہوری روایات سے مطابقت رکھتے ہیں؟ کون سے پرچے ہیں جی؟ یہ غداری کے اور ملک دشمنی کے پرچے ہوئے ہیں جی. 43 لوگ ہیں پاکستان. دیکھیں جی پہلے تو
جب بڑوڑ سردار تھے، نواب تھے، ایوب خان کے زمانے میں اور باقی زمانوں میں، وہ کہتے تھے کہ ہاں جی یہ غدار ہیں. ابھی جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لوگ غدار ہیں. ابھی جو گورنمنٹ میں ہیں وہ ان کی مرضی ہے. جن کے پاس ہے، جن کے پاس تجربہ ہے، تجربہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ایکسپیرئنس جیسا ایسی چیز ہے. اور ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر کہ کسی کے خلاف ہے تو اکارڈنگ ٹو لا ان کو سارا کام کرنا چاہیے. اگر کہ نہیں ہے تو کسی کو کام کا بے عزت نہ کرنا چاہیے. یہ بات ضرور ہے. ان کی مرضی. میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. غداری کے پرچے، یہ آپ تو بہت ہی جمہوری سوچ کے آدمی ہیں. میں آپ کی غیر موجودگی میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ بہت جمہوری آدمی ہے چند صاحب، تو وہ کتنا جسٹیفائی کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو غداری کے مقدمے ہیں نا جی، میرا تو نہیں خیال کہ پی ایم صاحب اس کے اوپر کبھی بھی پسندیدگی کا اظہار کریں گے. کل میٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا، کیونکہ یہ جس نے بھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کے خلاف ہے. حکومت سے دشمنی نکالی ہے. حکومت سے دشمنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس وقت ایسے حالات میں ہم نے چیزوں کو نارملائز کرنا ہوتا ہے. جو اس لڑائی کو ایک ایسی نہج پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو. ہم نے تاریخ سے سیکھنا ہے. جب بھی سیاسی جماعتوں پہ آپ غداری کے پولیٹیکل ورکرز پہ یا لیڈرز پہ غداری، باقی ہم سیاست کریں گے، مقابلے میں کریں گے سیاست. کرپشن کے کیس جس کے آئے وہ فیس کریں. اور کیسز تھوڑے ہیں، یہ ان کیسز کی ضرورت نہیں ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ اور عطر من اللہ صاحب کا میرے خیال میں اب تقریر کرنے سے یا کچھ باتیں کرنے سے یہ غداری کا مقدمہ اس طرح میں تو اس کو سچی بات ہے نہیں. آپ اس کو مخالفت کرتے ہیں؟ میں بالکل اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتا. بہت صحیح جمہوری سوچ کی مطلب میں غدار اگر کوئی ہوگا تو وہ اس کو آپ عدالت میں اس کے ریفرنس دائر کرے، ریاست ریفرنس دائر کرے یا اس کو ٹرائل کرے. ایف آئی آروں سے تو غدار نہیں بنتا نا. یہ پولیس کا کام ہی نہیں، یہ ریاست کا کام ہے انکوائری کرنا. اگر کسی کی تقریر پہ یا کسی کے ایسے فعل پہ اعتراض آیا تو اس کو نوٹس دیا جائے، اس کو پھر ٹرائل دیا جائے، اس کو سنا جائے اور پھر اس کے بعد. لیکن اس میں میرے خیال میں آج تک نہ غدار ڈکلیئر کرنے سے نہ کوئی غدار بنا ہے، نہ قوم نے یا کسی نے کبھی مانا ہے. اور عطر من اللہ صاحب نے آج بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دفاع مضبوط ہوتا ہے ول آف دی پیپل سے اور اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے. ایسی چیزوں سے، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت ہمارے اداروں کو اور سیاسی پرسنالٹیز کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں، کون لڑانا چاہتا ہے؟ دیکھیں کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس ماحول کو گندا کر رہا ہے، اس ماحول میں ایسی خامیاں، ایسی چیزیں پیدا کر رہا ہے. اب وہ سامنے آ جائیں گے. میاں صاحب نے ان کی جماعت میں اوپن دیکھتا ہوں. دیکھیں میں خود حیران ہوں کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور پھر کہتے ہیں ہم عدالتیں آزاد ہیں. دیکھیں نون لیگ سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جویل لطیف صاحب، آج یہ اداروں کو اس طرح رگڑ رہے ہیں. سب سے پہلے اگر تو یہ قوم سے معافی مانگتے ہیں نا اور پھر حقیقتیں بتاتے قوم کو کہ اسلامی جمہوری اتحاد اس طرح بنا. 2002 میں آپ کو پتہ ہے آئی بی نے پیسے بانٹے تھے کینڈیڈیٹس کو. میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی سب کو پتہ ہے. اس وقت کے بہت سارے لوگ پیسے لینے والے آج نون لیگ کے ایم پی ایم این ایز ہے. یہ جس اسمبلی میں جمالی صاحب وزیر اعظم تھے اس اسمبلی کی بات ہے. اس اسمبلی میں اب اس سے پہلے اسلامی جمہوری اتحاد بنا، اس سے پہلے اور 2/3 میجارٹی. جب آپ کو 2/3 میجارٹی ملے اس وقت آپ کو اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک، ساری چیزیں ٹھیک، جس طرح آپ نے اوپننگ ریمارکس میں کہا. تو میرے خیال میں اب چیزوں کو ہمیں نارملائز کرنا چاہیے. اگر ہم اپوزیشن میں ہوں، ہم الیکشن ہار جائیں، پھر ہمیں سب برائیاں نظر آئیں. ہمارے سسٹم میں جو خامیاں ہیں وہ کسی انڈیویجول کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سسٹم کی خامی ہے اور یہ ہماری پیدا کی ہوئی. ہم اس کے بینیفیشری رہے ایز اے پولیٹیکل کلاس. درست کہہ. اور جب ہم اقتدار جائیں، ہم پاور انجوائے کریں، اس وقت سب ٹھیک، اس وقت عدلیہ بھی ٹھیک. جب عدالتیں ہماری مرضی کے فیصلے دیں وہ ٹھیک، جب ہمارے خلاف دیں. ہاں میں یقیناً ان کو اپریشیٹ کرتا اگر یہ رفیق تارڑ کے پیسے بانٹنے والے آج کہتے کہ رفیق تارڑ کی امرات واپس لی جائیں. قوم میں جس نے پھر غلط فیصلے کیے ہیں ان سب کی امرات واپس لینی چاہیے، خواہ وہ پولیٹیکل کلاس سے ہوں، خواہ وہ فوجی ہوں، خواہ وہ جج ہوں.
پھر سارے جو سیاستدان ہیں وہ کہیں کہ ہم رضاکرانہ طور پر معافی مانگتے ہیں، آئندہ سے ہم سویلین سپریمیسی کی طرف ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہم بینیفیشری رہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار لیا ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم آئندہ سیاست نہیں کریں گے، آنے والی نسلوں کو سیاست کرنے دیں، نئی جنریشن کو کرنے دیں، اور کوئی سیڑھی لگانے کا راستہ نہیں ڈھونڈیں گے، اور آئندہ راستہ نہیں ڈھونڈیں گے، آئندہ اپنی سی وی ہم جلسوں میں کھڑے ہو کر پیش نہیں کریں گے. پھر تو ان کے اس نیریٹو میں کوئی طاقت ہے. ادروائز اب میں سمجھتا ہوں اپنے چھوٹے چھوٹے خواہشوں کے لیے، کیسز کے لیے، نیا کوئی نیریٹو بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت اداروں کو ہمیں اس طرح نہیں رگڑنا چاہیے. ہاں، اداروں کے اندر جو انڈیویجولز ہیں ان کا بھی طریقہ کار ہے، ان کو آپ کورٹس میں لے جائیں، نیب میں اپلیکیشن دیں، کورٹس میں لے جائیں. اگر نیب کے خلاف ہے تو آپ نیب کے خلاف بھی ریفرنس دائر کر سکتے ہیں، سالڈ ریزن دیں، جائیں. جاوید لطیف صاحب آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں، میں ایک تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ندیم افضل چند صاحب نیب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شکایت ہو تو یہ کورٹ میں جائیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنی بات کر رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب. مگر اس سے پہلے جو ندیم نے بات کی ہے نا، مجھے ان سے یہی توقع تھی اور میں امید بھی کرتا تھا کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے بھلے جس جماعت میں مرضی وہ ہو مگر اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتا کہ غداری کے مقدمات بنانے والوں کو سپورٹ کرے. مگر میرا ان سے سوال ہے کہ ان کے وزراء، ایک پوری فوج وزراء کی جو ہے وہ روز وہ بیان دیتی ہے کہ انڈیا کے ایجنٹ، غدار، باغی، کیا ان کے متعلق بھی کوئی لب کشائی کرنا پسند فرمائیں گے؟ دوسرا میں ان سے یہ آپ کا سبق وہ پڑھ رہے ہیں نا جو آپ نے شہید بی بی کے بارے میں پڑھا تھا، وہی سب قاعدے ابھی تک مل جاتے ہیں لائبریری میں، اسمبلی کی لائبریری ہو یا تھانوں میں بیٹھے ہو. خدا کے لیے جویل لطیف صاحب ان فیلوں پہ معافی مانگے، قوم کو ٹھیک راستہ دکھائیں. یار بات تو سن لو نا، بات سن لو. ایک آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ میں یہ آتے نہیں تھیں، پی ٹی آئی میں جانے کے بعد یہ آتے ہیں، آ گئی ہیں پی ٹی آئی والی کہ اپنی بات کر لو، اگلے کی سنو نا، مگر اگلے کی بھی سننے کا حوصلہ کریں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کیا اپوزیشن کے لوگوں کا نام لے کر ان کو غدار، ان کو انڈین ایجنٹ نہیں کہہ رہے؟ بھائی آپ کا کوئی ورکر، آپ کا کوئی وزیر بات کر لے گا تو اس کی نفی پرائم منسٹر کر لے، سمجھ آتا ہے. مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب گھر کا سربراہ، کسی جماعت کا سربراہ اور پھر ملک کا سربراہ جیسے بھی بن گیا، اگر وہ کسی کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گا تو پھر مجھے یہ بتائیں شکایت کس سے ہوگی؟ اور دوسری بات، اپنا ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک گمنام بندہ درخواستیں دے رہا ہے کہ فلاں لوگ غدار ہیں، کیا کسی پولیس اسٹیشن کے محرر کی جرت ہے کہ بغیر اپروول کے وہ کسی پر غداری کے مقدمات بنا دے؟ مجھے سمجھ کہتے ہیں پرائم منسٹر کے علم میں نہیں ہے، پرائم منسٹر نے بڑا اس کو محسوس کیا ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ 50 ایسی اور مثالیں دے دیتا ہوں. ہر دور میں آپ کی حکومت ہو تو پیپلز پارٹی کے اوپر، پی ایم ایل این کی حکومت ہو تو اپنی پیپلز پارٹی کے اوپر، اب تحریک انصاف کو موقع ملتا ہے ہر دور میں. ان کو ایک ہسٹری کی بات، گوجرانوالہ کی ہسٹری ہے. نہیں ایک سیکنڈ صاحب، اگر فاطمہ جناح کے اوپر ندیم صاحب، آج کی مسلم لیگ نواز کے بڑوں نے، مسلم لیگ نواز گوجرانوالہ کے بڑوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر، اب تو دو ندیم ہو گئے ہیں، بات تو مسئلہ یہ ہے کہ میں کس سے بات چھوڑ دیں. کیا کیا تھا اور غداری کا مقدمہ بھی کروایا تھا، ریکارڈ اٹھا کر دیکھ. پورا واقعہ بہت شرمناک واقعہ ہے، وہ تاریخ کا معافی مانگنی چاہیے. یہ گوجرانوالہ کی تاریخ آپ نے گندی کی ہے، اس میں معافی مانگیں. ندیم ملک صاحب، جی میں آپ سے آپ کے پروگرام میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ انصاف کیا جائے، کم از کم آپ کے پروگرام میں ہی کہ ایک بندہ بات کر لے، دوسرا کو کم از کم موقع دیں جواب دینے کا. ایک ندیم افضل چند صاحب نے اور بڑی بات کی کہ آئی جی آئی کیسے بنی، 2002 کے الیکشن کیسے ہوئے، 2003. میں ان کی بات کو ہی اگر صحیح مان لوں ندیم ملک صاحب، تو مجھے کہنے کی پھر یہ اجازت تو دے نا کہ کیا ماضی میں غلط ہوتا رہا، اس کے بینیفیشری ندیم افضل چند صاحب ہوئے یا جویل لطیف ہوا یا کامل علی آغا ہوئے، کیا وہ ٹھیک تھا؟ اگر اس وقت غلط ہوا تھا تو وہ بھی غلط تھا، آج جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے. تو اگر اس کی درستگی کی، اگر اس کی نشاندہی کی جائے غلطیوں کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے،
تو اس پر آپ بغاوت کے مقدمے بنا دیں گے، اس کو آپ انڈین ایجنٹ کہہ دیں گے. بغیر ہی آپ کہیں کہ باقی چیزیں ٹھیک کر دو، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر رہے. کامل علی آغا صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. 2002 کے الیکشن میں ابھی چاند صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی بی کے ذریعے پیسے بانٹے گئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی جگہ پیسے بانٹے گئے. ہو سکتا ہے ندیم افضل چاند صاحب کے علم میں ہو، لیکن میں ذاتی طور پہ میرے علم میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ماضی میں آئی جی آئی والا معاملہ تو جو ہے وہ آن ریکارڈ آ چکا ہوا ہے. اس میں کئی لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، کئی جنہوں نے تقسیم کیے انہوں نے بھی اس بات کا سر اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے، جہاں جنرل اسد درانی اور جنرل بیگ صاحب سپریم کورٹ میں دونوں کے اوپر حکم نامہ موجود ہے. میں وہی اور پیسے لینے والوں کی فہرست بھی موجود ہے. وہی نشاندہی کر رہا ہوں، وہی نشاندہی کر رہا ہوں. لیکن 2002 والا معاملہ جو ہے وہ میرے ذاتی طور پہ علم میں نہیں ہے. اگر ان کے علم میں ہے ہو سکتا ہے یقیناً یہ بلا وجہ تو نہیں کہہ رہے ہوں گے، لیکن اس قسم کی باتیں سنی جاتی رہی ہیں اور یہ ہمارا کلچر رہا ہے، یہ اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں. سر کامل علی آغا صاحب ایک اور بھی آپ کو پوچھ لوں، آپ بہتر جانتے ہوں گے 2013 کے انتخابات میں موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے نام لے کر لاہور کے ایم آئی کے بریگیڈیئر کے اوپر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے الیکشن ریگ کیا. ایک تو 35 پینچر کا الزام تھا نا، تو 7 بریگیڈیئر جو تھے اس وقت ایم آئی کے ان کے اوپر بھی الزام عائد کیا تھا. جی یقیناً یہ بات درست ہے کہ یہ ایسے ہوا تھا، اور یہ بات عمران خان صاحب کے علم میں ہوگی جو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، اور وہ باتیں جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے بیان فرمائی. لیکن بات جو یہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ کلچر اب آگے تو نہیں چلانا. اس بات پہ تو اتفاق ہونا چاہیے نا کہ یہ اس کلچر کو آگے نہیں چلانا. جیسا یہ غدار کہنے والی بات ہے، دیکھیں نا غدار سب سے بڑا غدار اگر اس ملک میں سب سے زیادہ جسے غدار کہا جاتا رہا وہ عبدالغفار خان صاحب تھے اور ولی خان صاحب تھے. لیکن چودھری ظہور لائی پہلا بندہ تھا جنہوں نے یہ بات کہی کہ عبدالغفار خان اور ولی خان غدار نہیں ہے. اور غدار کہنا جو ہے، غدار کہنے کی سیاست کی مخالفت چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی ہمیشہ کی، برملا کی، میڈیا کے اوپر کی، پارلیمنٹ کے اپنا فلور پہ کی، اور ہمیشہ انہوں نے بڑا وعدہ کیا، واضح کیا کہ یہ غدار کہنے والی سیاست جو ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہر کسی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے. اچھا یہاں ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سیاست جس جگہ پر آ گئی ہے یہاں پر یہ اب 3 اگر 4 ماہ یا میکسیمم آپ کہہ لیں 3 ماہ 40-50 بندوں کے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈز مسٹ رول، اور وہ تینوں پارٹیوں کے ہوں گے. اس کے بغیر کام آگے چلتا ہوا نظر نہیں آتا. جتنے بڑے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں اور جس تیز رفتاری سے نیب ایک نیا ایسٹ بیونڈ مین کا کیس بنا رہا ہے، ثبوت ہوئے تو یہ سارے لوگ سزائیں پائیں گے، نہیں تو کچھ اور ہوگا. اس طریقے سے ملک آگے چلے گا نہیں. بیانات کی تلخی کا اندازہ کرنا ہے کہ کیا ہے، تو ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج کمپائل کیا ہے، اس کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دکھائیے گا. جس وقت انہوں نے قانون توڑا میں ان کو ایک ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا. ہم حاضر ہیں. نام آپ نے لکھے، ہمت ہے تو لگاؤ سب کو ہتھکڑی. عمران خان جس کا نام ہے وہ اسمبلی توڑ دے گا، ان کو این آر او کسی قیمت پر نہیں دے گا. عمران خان سے این آر او نہیں لیں گے. اس ملک میں جو پاک فوج کا دشمن ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے. اگر آئین کی بات کرنا بغاوت ہے، ہر روز پاکستان میں بغاوت ہوگی. کھٹمنڈو نیپال میں جو نریندر مودی سے ملاقات کی، فارن آفس کو بتایا میاں نواز شریف کسی انڈین سے نہیں ملے، نہ ان کو ملنے کی ضرورت ہے. سیاست کریں، آئیں مقابلہ کریں. جو انہوں نے ایکیوز کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو کہ جی یہ انڈین لابی کے ساتھ مل رہے ہیں، اگر یہ واپس مل گیا تو ہمارے پاس پورا رائٹ ہے کہ ہم لیگل نوٹس دیں گے. سیاست دانوں کو اس وقت خود ان کی اپنی سیاست ہی ہروائے گی بھی اور جتائے گی بھی. اگر کسی اصول ضابطے کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو یہ پی ڈی ایم بنا لیں یا کچھ اور بنا لیں، ان کی سیاست بھی آگے نہیں جانی.
آدھے شام کو اگر یقین دہانیاں کہیں اور کرواتے رہے کہ سر جی فکر نہ کرو اسی تاڑے نال ہاں، تو پھر سیاست ان کی کہیں نہیں پہنچنے والی. کامل علی آغا صاحب، آپ کی جماعت اس ساری ڈیوائیڈ میں کہاں کھڑی ہے؟ کیا نون لیگ اگر زیادہ احتجاجی سیاست میں آگے آتی ہے تو آپ کی تو پنجاب کی اپنی سیاست ہے، آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ نون لیگ کے ساتھ جائیں گے یا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں ندیم ملک، پہلے میں وہ اپنی بات مکمل کر لوں. بات یہ ہے کہ غدار کا کسی کو لقب دے دینا یا کسی کے اوپر الزام لگا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس کی سیاست میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی اچھی سیاست نہیں ہے. لیکن ملک کے اندر ایک کلچر ضرور ڈیولپ ہونا چاہیے. وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اقتدار میں رہا ہو یا اقتدار میں نہ رہا ہو، سیاست میں ہو، اس کو کم از کم ایک بات جو ہے بڑے واضح طور پہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ملک کی سلامتی کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہیے. یہ رویہ بھی ترک ہونا چاہیے کہ جب اقتدار میں آنا ہو یا آگے ہوں تو سب اچھا ہے، اور اس کے بعد جب اقتدار میں سے نکل جائیں تو اس کے بعد ہر صورت میں اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی فوج کو جو ہے وہ بدنام کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، اور جب اقتدار سے نکل جائیں اس وقت بھی ہر وقت یہ ڈنڈورا پیٹنا ہے اور دشمنوں کو خوش کرنا ہے کہ ہماری وہ فوج جو جنگ لڑ رہی ہے سرحدوں کے اوپر، جو دہشت گردی کا جنگ لڑ رہی ہے، جو پولیو کے ٹیکے لگوا رہی ہے، جو سلام آ جائے تو کام آتی ہے، جو ہر آفت میں کام آتی ہے. کم ڈسکس کرنی چاہیے، لیکن ہماری سیاست یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فوج ساڑھے نال ہے، تسی کہو گے فوج ساڑھے نال ہے. یہ معذرت، لیکن ہم تو نہیں کہتے جی، ہم نے کبھی فوج کا تذکرہ نہ کیا ہے، نہ ہم اس بات کو علامت بناتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم علامتی طور پہ بھی اور دلی طور پہ بھی اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خیال ہم کھڑے ہیں. لیکن یہ بار بار بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. ہم آئین ہے ہمارا، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کیوں نہیں کیا بات کرتے ہیں آپ اداروں کے اندر تقسیم؟ نہیں میرے بھائی افضل چند صاحب، یہ بات اگر ہم اس کے مقابلے میں نہیں بتائیں گے جو ہر وقت فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو کہاں بتائیں گے؟ مجھے بتائیں. دشمن کو خوش کریں. 10 گنا بڑا دشمن ہے ہمارا بھارت، اور افواج جو سرحدوں کے اوپر دن رات قربانیاں دے رہی ہیں، اپنے بیٹوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں، افسران قربان ہو رہے ہیں. بیٹے ہیں فوج کے اندر، کیا بات کرتے ہیں کامل علی آغا صاحب؟ اس فوج کے ساتھ کوئی کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ ہاں ہمارے بیٹے ہیں نا جی. میری بات سنیں، تو پھر کوئی اس کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوگا؟ آپ سیاستدان اپنی سیاست میں فوج کو لے آتے ہیں، ایک میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، اور افضل چند صاحب کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ یہ مجبور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ جب فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہمارا دفاع کمزور کرنا چاہتے ہیں، دشمن کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت اور یہ نیریٹو کس کا ہے؟ چند صاحب سے بات سن لیں جی. چند صاحب، ندیم افضل چند صاحب، ہمارے دشمن کا ہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو. چند صاحب، ان کی حاضری لگ گئی یار. میری 2 منٹ بات. اصل میں ہمیں سیاست حاضری کیا لگ گئی یار؟ یہ عجیب بات کرتے ہو. حاضریاں تو آپ لگوا رہے ہو، ہم تو حاضری نہیں لگواتے. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو درست بات ہے کرنی چاہیے، جس کو اب میری بات جس کو ہم لوگوں کے دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں. اچھا جی، آپ ان کی بات سن لیں، میں چپ کر جاتا. لیکن یہ سیاست کی کیوں جاتی ہے چند آپ صاحب؟ اتنی آسانی سے مجھے ہضم نہیں کروا سکتے. وہ والا نیریٹو جو میاں نواز شریف کا نیریٹو ہے آج کل، جو مریم نواز کا نیریٹو ہے، وہ مجھے آپ ہضم نہیں کروا سکتے. سر کامل صاحب، چند صاحب سن لیں سر. میرے خیال میں ہم زیادہ جب ڈسکس کرتے ہیں نا، ایک میں اب سپوکس پرسن فوج کا بن کے بیٹھ جاؤں تو میں بھی فوج کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں. میں خواہ مخواہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ فوج کو ڈسکس. بھائی فوج کا کام کی نہیں ہے اس میں ڈسکشن میں. ہم آپس میں سیاست میں ہم ڈسکس کریں، ہم اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے ایشوز کے اوپر اپنی غلطیوں پہ جہاں ہم نے غلطیاں کی ہم معافی مانگیں. جب میں کوئی غلطی کروں گا، خواہ پاکستان میں نے جب بھی کی ہے، میں کہتا ہوں مجھے معافی مانگنی چاہیے. ہم کہتے ہیں جی کہ ہم سولین سپریمیسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سولین سپریمیسی میں سب سے زیادہ ضروری تو ہے کہ آپ پارٹیوں کے اندر جمہوریت لے آئیں. کوئی نہیں بولے گا کہ وہاں قیادتیں ناراض ہو جاتی ہیں، پھر ہم چلے جاتے ہیں کسی اور ادارے کی طرف. ہم جوڈیشل ریفارم کی طرف جائیں، رول آف لا آئے گا ملک میں،
رول آف لا. عام آدمی کو انصاف چاہیے, عام آدمی کو لیکن سب لوگ فوج کو لاتے کیوں سیاست میں؟ آپ یہ حمایت کیوں کرتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں یا فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے؟ ہم اس لیے لاتے ہیں جو بونا پالیٹیشین ہوتے ہیں, جو بونے سیاستدان ہوتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں, وہ بیساکھیوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, پھر وقت آتا ہے تو وہی پھر بیٹھ کے فوج کو گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے. انتہائی کمزور سیاست کا نشانی ہے. اور نظریہ تو تھا کوئی نہیں, نظریہ تھا کوئی نہیں, کوئی اسٹوڈنٹ لائف میں پالیٹکس کی نہیں, لوکل باڈیز میں کی نہیں, ملک میں کوئی اچھا نظام لائے نہیں, ملک میں رول آف لا ایمانداری کے اوپر جائیدادیں بنائیں, کاروبار بنائے, بزنس امپائرز بنائیں, تو پھر الٹیمیٹلی اداروں کے سارے اقتدار میں آئے. جب نکلے تو جب ادارے ساتھ ہوں تو پھر جب آرمی چیف میری گاڑی چلائے تو وہ زندہ باد, درست ہے, جب وہ نہ چلائے تو وہ غدار. تو میں ایک دن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں گیلانی صاحب کے پاس بیٹھا تھا, ایک فائل آئی, ان کا جی انہوں نے ایم ایس کو اس طرح واپس پھینکے. تو میں نے کہا گیلانی صاحب, کہتے ہیں کون سا میرے سے پہلے پوچھ کے باہر جاتے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس آئی کی فائل تھی. تو میں نے کہا جی آپ نہیں پوچھ کے جاتے تو آپ یہ قوم کو بتا دیں کہ وہ آپ سے پوچھ کے نہیں جاتے. ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں تو ہم نہیں بتا سکتے. کہتے ہیں یہ چیزیں بتانے والی نہیں ہوتی. بھائی جب اقتدار میں ہو تو آپ بتانے والی نہیں یا سمجھانے والی بھی نہیں ہوتی. جب اقتدار سے اتر جائے تو پھر بھی نہیں کہنی چاہیے. جو اقتدار میں رہتے ہوئے نہیں کہہ سکتے. میرے خیال میں اب اس وقت اس نیریٹو کو ہمیں کل کرنا چاہیے. یہ غلط چیز ہے, یہ غلط روایت چل پڑا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. ہمارے استحکام کے لیے یہ سیولین سپریمیسی کی طرف قدم نہیں ہے, یہ انارکی کی طرف قدم ہے. سیولین سپریمیسی کے لیے بنیاد یہ ہے کہ میں خود صاف ہوں, میں ڈیموکریٹک نارمز کے تحت ترقی کروں. میں جاوید صاحب بریک لے لوں. میری پارٹی کے اندر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا الیکشن ہو, ڈسٹرکٹ تنظیم کا الیکشن, ڈویژنل تنظیم کا الیکشن ہو, پارٹی کا ہیڈ جو بنے وہ الیکٹڈ ہو, پھر تو میں کہوں کہ ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے, اداروں کو آپ لائیں راست پہ. کوئی اداروں میں کسی ایک فرد کا کرپشن کا کیس ہے یا کسی کا ہے تو اس میں رولز کے مطابق کارروائی کریں. انڈیویجول کے خلاف جائیں, ہول کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. ایک بریک لے لیں جی. بریک سے واپسی پہ جاوید لطیف صاحب سے جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک. جاوید لطیف صاحب, آپ فرمائیے, آپ کی پارٹی انٹیکٹ رہ پائے گی؟ آگے بڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو اکٹھے رہ کے اور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ بھی ایسی جس سے ملک میں افراتفری اور انارکی نہ پھیلے. صرف جمہوریت کی بحالی اور اس کی مضبوطی کے لیے بحالی تو ہے, یہ مضبوطی کے لیے کوشش کی جائے. نہیں ندیم ملک صاحب, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا آج تک مسلم لیگ کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک کا اناؤنس کیا گیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ گیس بجلی کے بل جو ہیں وہ ادا نہ کریں, ہم نے کوئی اناؤنس کیا ہے؟ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں, ہم نے کوئی اناؤنس کیا ہے؟ مار دو, پکڑ لو, حملہ کر دو, ہم نے کچھ کیا ہے؟ ایسی کوئی بات کی ہے؟ اب آ جائیں. الزام لگانا بڑا آسان ہے, ماضی میں بھی یہ لگتے رہے ہیں, کرپشن کا الزام, غداری کا الزام, ثابت کوئی کرے ہی نہ کرے, یہ اذان بڑا ہے کسی پر الزام لگانا. مگر شرم نہیں آتی کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آج کے بعد کسی پر غداری کا سرٹیفکیٹ کسی کے گلے میں نہ پہنایا جائے. مگر جو بات یہاں کی جاتی ہے, میرے بھائی بات کر رہے تھے کامل علی آغا صاحب, کہ فوج کے متعلق یہ بات نہ کی جائے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب, جو سرحدوں پر فوج لڑ رہی ہے, جو ہمیں تحفظ فراہم کرتی ہے, ریاست کو, قوم کو, ساری قوم ہم سمیت اس کو سلام کرتے ہیں, مگر آئین قانون سے ماورا اگر کوئی کام کرتا ہے, کوئی آئین قانون سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے, وہ کسی ادارے کا ممبر کیوں نہ ہو, وہ پولیٹیشین کیوں نہ ہو, اس پر تو انگلی اٹھے گی, اس پر تو کوئی بات کرے گا. مگر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم غدار ہیں, ہم انڈیا کو خوش کر رہے ہیں, تو کیا عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے اسی ادارے کے متعلق کامل علی آغا صاحب سے آپ نے جو سوال کیا تھا وہ کہتے نہیں رہے؟ مگر آج جو کچھ ہوا ہے, جو شادرہ تھانے میں FIR درج ہوئی ہے ندیم ملک صاحب, مجھے تو آج دکھ اس بات کا ہے, ہم تو غدار بن گئے, ہم تو ڈاکو چور لٹیرے تھے ان کے بقول, ہم بن گئے. مگر مجھے آج کوئی بتائے کہ کشمیر کی قیادت
پر جو ایف آئی آر ہوئی ہے، کشمیر آزاد کشمیر کی قیادت کو جو غدار باغی کہا گیا ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور آج آزاد کشمیری کی قیادت کے لیے بھی آپ نے وہی کام کر دیا۔ آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ صرف مجھے یہ بتا دیں۔ اور دوسرا میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، ندیم ملک صاحب، ہم غدار ٹھہرے، نواز شریف نے آئین قانون سے ہٹ کر کوئی مطالبہ کیا ہے تو ہماری جھولی میں ڈالیں۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں، جمہوریت، ہاں ایک سوال یہ بار بار کرتے ہیں کہ جناب جب یہ اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر انہیں یہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں، مگر آپ نے ایک بات کی کہ اپنے 2 وزیروں کو انہوں نے ہٹا دیا، بات درست آپ نے کی، کمزوری دکھائی، مگر حکومت کو اس لیے چلنے دیا گیا یا خواہش تھی؟ بجلی کے کارخانے لگا رہے تھے، سی پیک آپ کو دے رہے تھے، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے تھے۔ جو آج ہمارا کیس ہے، اگر اس وقت ہم جو یہ چاہتے تھے یا جو ہو رہا تھا اگر کھڑے ہو جاتے تو پھر یہ چیزیں نہ سی پیک پاکستان کے اندر آتا، نہ بجلی کے کارخانے لگے، نہ لگتے، نہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا۔ مگر ہم برے ٹھہرے، ہم اس وقت بھی غدار ٹھہرے، اس وقت بھی اداروں سے کہا جاتا تھا کہ یہ لڑائی کرتے ہیں۔ آج ہم آئین قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں تو آج بھی ہم غدار ٹھہرے، آج بھی ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہم بات نہیں کر سکتے، اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی بات نہیں کر سکتے، تو پھر کریں کب؟ 88 والا تھا نا۔ پھر جب بی بی شہید کو سیکورٹی رسک کا اس وقت بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ ساری ایک لسٹ بنا لیں، کوئی 14-15 پوائنٹ نہیں کہنا چاہیے تھا، ان سے ایک ایک پوائنٹ۔ میری بات سنیں، میں آپ کو اگلا طریقہ بتاؤں۔ اب قوم کو رہنمائی، نئی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی غلطیوں کی پہلے معافی مانگیں، ایک ایک غلطی کی جو بھی آپ نے یہ عمران خان صاحب کو بتائیں، یہ عمران خان صاحب کو بتائیں، نیب کا قانون لائے، ندیم افضل چند صاحب ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بتائیں کہ آپ کیا کچھ کہتے رہے ہیں پھر کیسز اور کے آج فیصلے کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر پولیس ماورا عدالت قتل کروائے یار یہ ساری باتیں عمران خان کو بتاؤ، یہ ساری باتیں انہوں نے کی نہیں ہیں، پھر اسے کہے کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جنہوں نے یہ غلطیاں کی وہ رضاکرانہ طور پر سیاست سے ریٹائر ہوتے ہیں، آنے والی نسلوں کو، مریم کو آگے کریں یا حمزہ کو کریں یا دوسرے لیڈروں کو کریں کہ یہ لوگ اب سیاست کریں گے، پارٹیوں میں الیکشن کروائیں، دیکھیں ہم اپریشیٹ کریں گے ایز اے پولیٹیکل ورکر، کوئی تنقید نہیں کرے گا۔ اگر میاں صاحب مریم کو آگے کرتے ہیں، اپنے عمران خان کو کہیں کہ پارٹی میں الیکشن کریں، میں کہتا ہوں ہر ایک حق ہے سیاست کرنا یار، میں کوئی ایک بات اپنے لیڈر کے متعلق اچھی کر دیں، یہ رول آف لا، یہ جس پر عمل کیا ہو اس نے، ہر بندے کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے سیاست کرنا، لیکن کم از کم آج پھر دیکھیں ایک طرف آپ کہیں کہ کریں، پھر دوسری طرف آپ گیٹ نمبر 4 پہ بیٹھیں بھی اور پھر گالیاں بھی دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمال بات کرتے ہیں ندیم افضل چند، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے وزیر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے وزیر گیٹ نمبر 4 کی بات کر رہے ہیں، ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ آغا صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے، جواب دے دیجیے، آپ کلوزنگ ریمارکس۔ پاکستان کے ادارے ہیں جی، میں تو یہ کہوں گا ندیم ملک صاحب کہ سیدھی بات کرنی چاہیے، ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنے اور یہ فیصلہ کرے کہ جو بھی وزیر اعظم رہا ہو، وزیر رہا ہو، کسی عہدے پہ رہا ہو، وزیر اعلیٰ رہا ہو، اگر کسی نے ملک اور قوم اور ملک کی سلامتی کے راز فاش کیے ہیں تو اس کو غدار نہیں، اس سے بڑی بھی کوئی سزا ہو تو وہ دینی چاہیے۔ جس کسی نے سستی بجلی پیدا کرنے کی بجائے مہنگی بجلی خریدی اور بنانے کے کارخانے بنائے، ملک کے ساتھ غداری کی اور جرم کیا، اس کو بھی غدار قرار دینا چاہیے۔ جس کسی نے ملک کے اندر سے سستی گیس پیداوار کرنے کی بجائے اس کے اپنا منصوبے بنانے کی بجائے بیرون ملک سے مہنگی بجلی 10 گنا مہنگی گیس خریدی، اس کو بھی صاحب اور ندیم افضل چند صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔